خاص نظر تھی مصطفیٰ کریم کی، خاص عطا تھی مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی. سبحان اللہ. تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت 19 سال کی عمر میں آپ کا نکاح ہوا، ازدواجی زندگی کی ابتدا ہوئی. اعلیٰ حضرت تقریباً 23 سال کی عمر میں پہلی بار اور 51 سال کی عمر میں دوسری بار حرمین شریفین کی حاضری کے لیے حاضر ہوئے. 68 سال کی عمر میں آپ نے آخری وصیتیں لکھوائیں اور پھر بالآخر علم و فن کا یہ عظیم آفتاب 25 صفر المظفر 1340 ہجری 28 اکتوبر 1921 سن ہجری کو جمعۃ المبارک کے دن ٹھیک اذان جمعہ کے وقت تقریباً 68 سال کی عمر میں غروب ہو گیا. اللہ کریم تربت اعلیٰ حضرت پر کروڑوں رحمتوں کی بارش نازل فرمائے اور ان کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے. اب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی بات کرنی ہو، علماء بیٹھے ہیں، مبلغین بیٹھے ہیں، بڑا مشکل ہے ان پر بات کرنا، کیونکہ اس قدر کوالٹیز ہیں، اتنے آپ کے فضائل ہیں اور اتنی چیزوں میں آپ پر بات کی جا سکتی ہے کہ بندہ کہے بات شروع کدھر سے کروں اور ختم کدھر سے کروں. یعنی علم کی بات کریں تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت علم کا پہاڑ نظر آتے ہیں. آپ نے اتنے فتاوا لکھے اور ایسے فتاوا لکھے ہیں کہ آج بھی بڑے بڑے علماء حیران ہیں کہ اللہ نے ایک شخصیت کو علم دیا تو کتنا دیا. اچھا، اس پر بڑی ڈیبیٹ ہوئی کہ اعلیٰ حضرت کو کتنے علوم پر مہارت تھی. سیدی اعلیٰ حضرت وہ ہستی ہیں جو تھوڑا بہت کالج یونیورسٹی کو سمجھتے ہیں کہ شخصیات پر پی ایچ ڈی کی جاتی ہے. اعلیٰ حضرت وہ ہیں کہ آپ کے کئی علوم پر لوگ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں. آپ کے ترجمہ قرآن پر پی ایچ ڈی ہو رہی ہے، آپ کی شاعری پر پی ایچ ڈی ہو رہی ہے، آپ کی فقاہت پر، آپ کی ذہانت پر، آپ کے فتاووں پر، ایک ایک سبجیکٹ پر لوگ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں. تو خود اعلیٰ حضرت کے علم کا عالم کیا ہوگا. تو علماء نے کہا کہ سیدی اعلیٰ حضرت پہلے ایک تحقیق آئی کہ جناب 56 علوم پر دیکھیں. جو ماسٹرز کرتے ہیں، جو اسٹوڈنٹس ہیں میری بات جلدی سمجھیں گے، کچھ لوگ ہیں جو سائنس میں ماسٹر کر لیتے ہیں، کچھ میتھس میں ماسٹر کر لیتے ہیں. تو نارملی ہم نے دیکھا ہے کہ ایک بندہ 2 یا 3 سبجیکٹ میں، وہ بھی بڑا کمال کا ہو تو وہ ماسٹرز کر سکتا ہے، ورنہ 2-3 سبجیکٹ بھی بڑی بات ہوتی ہے. اعلیٰ حضرت کے بارے میں آتا تھا کہ سیدی اعلیٰ حضرت کو 56 سے زیادہ علوم پر مہارت حاصل تھی. پھر اور تحقیق کی گئی تو بتایا گیا 100 سے زیادہ علوم پر آپ کو ایسی مہارت تھی کہ بڑے بڑے ماہرین حیران ہو جاتے تھے. اچھا، پھر علماء نے اور خوبصورت بات کہی کہ یہ ہمیں کیسے پتا چلا کہ 100 علوم تھے. مسئلہ یہ ہوا کہ اعلیٰ حضرت کو کتنے علوم پر مہارت حاصل ہے یہ ہم کو نہیں پتا. جس نے جس معاملے میں مسئلہ پوچھا اعلیٰ حضرت نے اس کا جواب عطا فرما دیا. تو 100 علوم پر سوال آئے، انہوں نے 100 علوم پر جواب دے دیے. میتھمیٹکس کا سوال آیا تو میتھمیٹکس کا جواب دیا، فقہ کا سوال آیا تو فقہ کا جواب دیا، حدیث کا سوال آیا تو حدیث کا جواب دیا، بلاغت کا سوال آیا بلاغت کا جواب دیا، انگریزی میں سوال آیا تو انگریزی میں جواب دیا، ہندی میں سوال آیا ہندی میں جواب دیا، فارسی میں سوال آیا فارسی میں جواب دیا، اردو میں سوال آیا اردو میں جواب دیا. اعلیٰ حضرت سے نظم کے ذریعے، اشعار کے ذریعے سوال پوچھے گئے. میرے رضا نے اشعار میں جواب عطا فرمایا. علماء کہتے جو پوچھا گیا اعلیٰ حضرت نے عطا فرمایا. ان کے پاس کتنا علم تھا وہ رب جانے، جو دینے والا یا اعلیٰ حضرت جانے کتنا علم تھا. علم کا سمندر ہے. جبھی تو شاعر کہتے ہیں نا، احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی، خورشید علم ان کا درخشاں ہے آج بھی، سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ. احمد رضا کی شمع فروزاں ہے آج بھی، خدمت قرآن پاک کی وہ لاجواب کی، راضی رضا سے صاحب قرآن ہے آج بھی. اللہ اکبر. اب آپ کے علم پر بات تو علماء کریں، یہ مفتیان کرام کی شان ہے، ہم جیسے کم علموں کا کام نہیں. اب بات کرتے ہیں سیدی اعلیٰ حضرت کا ایک ایسا وصف کہ اعلیٰ حضرت کا تعارف کمپلیٹ نہیں ہو سکتا جب تک اعلیٰ حضرت کے عشق رسول پر بات نہ کی جائے. آپ کی ایسی پہچان بن گیا کہ آج بھی دنیا بھر میں جب اعلیٰ حضرت کے نام کا نعرہ لگایا جاتا ہے تو ایک لفظ کہا جاتا ہے اور بتاتا ہے وہ لفظ کہ یہ شخصیت کس قدر سچے عاشق رسول ہیں. اور وہ نعرہ کیا ہے؟ عشق و محبت، عشق و محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت. کیا بات ہے. 100 سال سے زیادہ وقت گزر گیا ہے مگر آج بھی آپ ہمیں سکھاتے ہیں کہ عشق رسول کرنا کیسے ہے. آپ
انسٹیٹیوٹ ہیں. اگر کسی کو سمجھنا ہے نا کہ میں نبی پاک سے سچا پیار کیسے کر سکتا ہوں, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی محبت کیسے کر سکتا ہوں, تو بریلی کے تاجدار سے سیکھے کہ نبی پاک کا عشق کیسے ہوتا ہے, محبت کیسے ہوتی ہے, فنا فی رسول بندہ کیسے ہوتا ہے. اللہ اکبر. ایک شعر میں اعلیٰ حضرت بڑی پیاری بات کہتے ہیں. آپ کہتے ہیں جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا. کہتے ہیں یہ عشق مصطفیٰ تو میری جان ہے, اے اللہ اس کو اور بڑھا دے, یہ بڑھتا رہے, کبھی کم نہ ہو. مگر اگلے شعر میں بڑی نرالی بات کرتے ہیں. کہتے ہیں جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں. ارے جناب درد میں کب سے مزہ آنا شروع ہو گیا؟ درد ہوتا ہے تو بندہ ڈاکٹر کے پاس بھاگتا ہے, دوائی ڈھونڈتا ہے کہ جناب دوائی دو, درد ہو رہا ہے. مگر یہ کیسی بات کر رہے ہیں کہ درد کا مزہ. اللہ اکبر. بریلی کے تاجدار سکھا رہے ہیں کہ دیکھو جب نبی پاک سے عشق ہوگا نا تو درد تو ضرور ہوگا, کیونکہ آقا کی یاد تڑپائے گی, مدینے کی یاد تڑپائے گی, آنکھیں آنسو بہائیں گی. پیارے آقا کے دل میں جب یاد ہوگی تو ایک کیفیت سی بنے گی, ایک دل میں درد اٹھے گا کہ میں کب آقا کے قدموں میں جاؤں گا. لیکن یہ درد کا مزہ بہت ہے. دیکھو دوائی نہیں چاہیے, یہ درد بڑھتا رہے گا تو پھر لطف بڑھ جائے گا. اعلیٰ حضرت کے برادری ہے نا مولانا حسن رضا خان صاحب, اسی طرح کی ایک اور بات لکھتے ہیں. آپ فرماتے ہیں میرے دل کو درد الفت وہ سکون دے الہی. درد الفت بھی کہہ رہے اور سکون بھی کہہ رہے ہیں. درد تو سکون کی اپوزٹ چیز ہے. جس کو درد ہو اس کو سکون نہیں ہوتا, جس کو سکون ہو اس کو درد نہیں ہوتا. مگر شہنشاہ سخن کہتے ہیں میرے دل کو درد الفت وہ سکون دے الہی. میری بے قراریوں کو نہ کبھی قرار آئے. اے اللہ بے قرار ہی رہوں, مجھے نہیں چاہیے وہ قرار, بس میں چاہتا ہوں کہ رات ہو اور محبوب کی یاد تڑپانے لگے, میں بے قرار ہو جایا کروں. میرے سامنے کوئی مدینے کا ذکر کرے تو میری آنکھوں سے آنسو بہے, میرے نبی پاک کا کوئی نام لے تو میں بے قرار ہو جاؤں کہ کب پیارے آقا کا دیدار نصیب ہوگا. یہ وہ لیول ہے عشق رسول کا جو سیدی اعلیٰ حضرت کے در سے سیکھنے کو ملتا ہے. ہائے ہائے کیسے قرآن و حدیث پہ نظر ہے سیدی اعلیٰ حضرت کی. آپ کی شاعری جو ہے نا سبحان اللہ, ایسا لگتا ہے کہ قرآن و حدیث کا ایک ایسا عطر ہے جو بریلی کے تاجدار نے ہمیں عطا فرمایا. آپ کا ایک شعر ہے مومن ہوں مومنوں پہ رؤوف و رحیم ہو, سائل ہوں سائلوں کو خوشی لا نہر کی ہے. اب یہ شعر کیا ہے ذرا سنیے گا. اب اس شعر میں آپ عرض کر رہے ہیں نبی پاک سے کہ یا رسول اللہ میں بھی مومن ہوں اور آپ مومنوں پر تو رؤوف الرحیم ہیں. حضور میں سائل ہوں, میں مانگنے والا ہوں, اور سائلوں کو تو خوشی لا نہر کی ہے. اب یہ لا نہر کیا ہے؟ جو پہلی بار پڑھتے ہیں ان کو سمجھ نہیں آتا. اب آؤ قرآن پاک کی ایک آیت سناتا ہوں. اللہ کریم قرآن میں فرماتا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. اے محبوب تمہارے در پہ کوئی منگتا آ جائے تو اس کو خالی نہ لوٹانا, منگتا کو جھڑکنا نہیں, اسے منع نہیں کرنا. تو کہتے ہیں حضور اللہ نے آپ سے فرمایا ہے کوئی سائل آ جائے تو اسے خالی نہ لوٹائیے گا, سائل آئے تو جھڑکی گیا نہیں. حضور میں بھی تو سائل ہوں اور سائلوں کو خوشی لا نہر کی ہے. اب سوچو میرے رضا کی شاعری کیسی ہے. آپ قلم اٹھاتے تھے اور گویا قرآن کی آیات کی تشریح کرتے, احادیث کا خوبصورت منظر ہمیں پیش کرتے. ایک بڑا مشہور شعر ہے, اللہ کریم اللہ کرے کہ مدینے میں جا کر یہ پڑھنا ہمیں نصیب فرمائے. آؤ مل کے پڑھ لو. مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ, پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے. دوبارہ پڑھوں گا لیکن پہلے سمجھا دیتا ہوں, پھر پڑھنے کا مزہ اور آئے گا. مجرم بلائے آئے ہیں. حضور ہم غلام مدینے جو آئے ہیں نا آپ کے در پر, یہ خود سے نہیں آئے, ہمیں بلایا گیا ہے. اور کیا کہہ رہے ہیں جاؤ کا ہے گواہ. یہ جاؤ کا کیا ہے؟ آؤ پھر تمہیں قرآن کی آیت سناتا ہوں. رب کریم قرآن میں ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں تو اے محبوب تمہارے حضور حاضر ہو جائیں,
जाऊका, जानों पर जुल्म करें, महबूब तुम्हारे दर पर हाजिर हो जाएं, फिर अल्लाह से माफी चाहें और रसूल उनकी शफाअत फरमाएं, तो जरूर अल्लाह को बहुत तौबा कबूल करने वाला मेहरबान पाएं। अल्लाह अकबर। हमें तो कुरान ने कहा है गुनाह कर लिए, खताएं हो गई, जानों पर जुल्म कर लिया, अब जाओ महबूब के कदमों में चले जाओ, उधर अल्लाह से माफी मांगो, महबूब शफाअत करेंगे, अल्लाह तौबा कबूल फरमा लेगा। अब देखो मेरे रजा का कलम कैसा है, कुरान की उस आयत की तरफ इशारा है, मुजरिम बुलाए आए हैं जाओ का है गवाह, आका फिर रद हो कब ये शान करीमों के दर की है। हुजूर कुरान ने आपके दर पे भेजा है, अब आप रद्द ना फरमाएं, आप तो करीम हैं और हमारी अल्लाह की बारगाह में शफाअत फरमा दीजिए। अल्लाह अकबर। अब जरा गौर कीजिए, इसलिए बरेली के ताजदार से हमें प्यार है। अल्लाह अकबर। आला हज़रत का एक और शेर सुनो, रब है मुअती ये है कासिम, रब है मोती ये है कासिम, रिज़्क़ उसका है खिलाते ये है, रिज़्क़ उसका है खिलाते। अब वसवसे डालने वाले वसवसे डाले, नबी पाक खिलाते हैं, रिज़्क़ देने वाला तो रब है। आओ मैं बुखारी शरीफ की हदीस सुनाता हूँ। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, यानी अल्लाह देने वाला है और मैं बांटने वाला हूँ। रब है मुअती ये है कासिम, रब है मोती और ये है कासिम, रिज़्क़ उसका है खिलाते ये है, रिज़्क़ उसका है खिलाते ये है, सच्ची बात सिखाते ये है, सीधी राह चला। फिर क्यों ना आला हज़रत से प्यार करे जो हमें इस तरह नबी पाक से मोहब्बत का दर्स और कुरान और हदीस की रोशनी में है। अब वो बात, वो शेर भी समझ आ गया होगा, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का आका, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना, पानी है तेरा पानी, हाँ पानी, दाना तेरा दाना, तू शम्म